اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لی جن کو آتا ہے، کس کو نیچے رکھ دیں، یہ اٹھاؤ، یہ اٹھاؤ، پانی اٹھاؤ، پانی اٹھاؤ، ایک بار اور پڑھ لیں، اونچی آواز سے پڑھ لیں۔ ٹھیک، اب صحیح ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شان و افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس آیت کا میں نے انتخاب کیا اس موضوع کے لیے، ویسے تو قرآن پاک میں اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب کے یار غار، یار مزار، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان صرف ایک آیت میں بیان نہیں کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 32 آیات میں اپنے محبوب کے یار کی شان بیان کی ہے۔ 32 آیتیں آپ کی عظمت و شان میں اتری ہیں، 32 آیتیں قرآن پاک کی۔ ان 32 آیات میں سے میں نے جس کو موضوع سخن بنایا ہے وہ تمام آیات میں اپنے اعتبار سے انفرادیت رکھتی ہے۔ آئیے سنیے
اللہ جل وعلا نے کیا ارشاد فرمایا؟ بڑی توجہ سے سنیے گا، کچھ دقیقی باتیں ہوں گی، کچھ تحقیقی باتیں ہوں گی، کچھ باریک باتیں ہوں گی، اور کچھ مشکل باتیں بھی ہوں گی، کچھ آسان بھی ہوں گی، لیکن اپنے اذہان کو، اپنے لیول کو آپ اپ رکھیں، ہائی رکھیں گے، اپنے لیول کو ہائی رکھیں گے۔ میں اپنے لیول کو کوشش کروں گا نیچے رکھوں، تاکہ میری بات آپ تک پہنچ بھی پائے اور میں آپ کو وہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب بھی ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، پس تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی، کب؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب کفار نے ان کو نکال دیا۔ یہ ہجرت کی آیت ہے نا، جب کفار نے مکے سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تو کس سے مدد کی؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب کفار نے محبوب کو نکال دیا۔ اب اگلی جو بات ہے، یہاں تک محبوب کی بات ہوئی، اب اگلی جو بات ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے صاحب اور اپنے ساتھی اور اپنے صحابی سے کہا، لا تحزن، آپ غم نہ کریں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب قرآن پاک کا اس آیت کا یہ حصہ، اس کے ایک ایک لفظ پہ ہم غور کرتے ہیں ذرا۔ سب سے پہلی بات کہ جب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے، مطلب آپ کے آستانے کا گھیراؤ کر لیا تھا ہجرت کی رات، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جو نا محبوب جاننے والے ہیں، آج رات ہجرت کر جائیں گے، تو انہوں نے اپنے بندے بھیج کر کے ننگی تلواریں لے کر کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، آپ کے آستانہ مبارکہ کا، آپ کے دولت خانے کا گھیراؤ کر لیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار سے کیا رکھا تھا؟ کہا کہ تم تیار رہنا، جب بھی مجھے ہجرت کا حکم آئے گا تو پھر اس ہجرت میں تم نے ہی میرا ہم سفر بننا ہے۔ میں رب کا حکم کا انتظار کروں گا، حکم الہی کا انتظار کروں گا، تو جس وقت حکم الہی آئے گا تو آپ نے تیار رہنا ہے۔ تو وہ کہنا تھا، اب ہر رات ہی صدیق اکبر منتظر رہتے تھے، ہر رات ہی منتظر رہتے تھے، وہ کب گھڑی آئے گی جب حضور کی مائیت مجھے نصیب ہوگی، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں ان کے ہمراہ جو ہے وہ ان کے ساتھ سفر کروں گا۔ خیر میں بات طویل ہو جائے گی، میں اس کو یہیں پر، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کا حکم آیا تو آپ رات ہی میں وہاں سے نکلے، جبکہ کفار جو ہے وہ تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے جائیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، جی فرمایا کہ بس یہ آپ سورت کی تلاوت کرتے جائیں اور ان کے سروں پہ خاک ڈالتے جائیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، کفار ادھر بھی کھڑے ہیں ادھر بھی کھڑے ہیں، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے نکل گئے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، بات سمجھیے ذرا، حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔
لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، تو حاضر اور ناظر ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ حاضر اور ناظر ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا دیکھو یار، بات اس پر نہیں ہے کہ نظر کیوں نہیں آتے، میں نے کہا نظر نہ آنا یہ حاضر و ناظر ہونے کی نفی کی دلیل نہیں ہے کہ اگر کوئی نظر نہ آئے، آواز بھلے ایسا رکھیں اس کی تاکہ ان کو نا بات سمجھ میں آ جائے، انشاءاللہ کمرہ چھوٹا سا یہاں تو آواز پہنچ جائے گی۔ فرمایا کہ حاضر ناظر ہونا، اس کے لیے دیکھنا یہ ضروری نہیں ہے کہ نظر آئے تو حاضر ناظر ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا سنو، ہجرت کی رات جو کفار کھڑے تھے باہر، وہ نابینا نہیں تھے، سب آنکھیں رکھتے تھے، سب دیکھنے والے تھے اور سب کو نظر آ رہا تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے جا رہے ہیں اور میرے نبی اس وقت حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، لیکن ہجرت کی رات حاضر و ناظر ہونے کے باوجود بھی کفار کو نظر نہیں آئے، تو پتہ چلا نبی کے حاضر ناظر ہونے کی بات نہیں ہے، اصل بات ہے دیکھنے کی، تو نظر اسے آئے گا جو دیکھنے کی قوت رکھے گا۔ اچھا جی آگے چلیے، اب میں قرآن پاک کی آیت پہ آتا ہوں۔ اچھا، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی میت میں تھے، تو حال کیا تھا؟ علماء نے لکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے، یہ ان کا حال تھا۔ تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار کی جب یہ ادا دیکھی اور یہ بے چینی دیکھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کبھی آگے چلے جاتے ہو، کبھی پیچھے چلے جاتے ہو، کبھی دائیں آ جاتے ہو، کبھی بائیں آ جاتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کہا حضور اور کچھ نہیں ہے، بس مجھے جب دل میں کھٹکا پڑتا ہے کہ دشمن آگے سے آ رہا ہے تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے دشمن پیچھے سے آ رہا ہے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، اس طرح جب ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں جانب سے آ رہا ہے میں دائیں جانب ہو جاتا ہوں، اور جب یہی خیال آتا ہے تو میں بائیں جانب ہو جاتا ہوں، بس اور کچھ خیال نہیں، اور کوئی چیز مجھے آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں کر رہی، بس یہی خیال، یہی خوف، یہی غم جو ہے مجھے آگے پیچھے کر رہا ہے، تاکہ اگر کوئی آئے تو پھر پہلے صدیق آپ کے قدموں پہ اپنی جان نچھاور کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو بات تھی کہ اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب کفار نے آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا۔ اب آگے بات آ گئی غار کی۔ چلیں یہاں پر ایک بات اور بھی کرتا چلوں میں آپ کے ذوق کے لیے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے تو پیچھے سے دو آدمی پہنچ گئے، ان میں ایک کون تھا؟ سراقہ، جانتے ہیں نا، سراقہ گھوڑے پر سوار آیا، پیچھے پہنچ گیا تھا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پیچھے دیکھا نہ مڑ کے تو کہا سراقہ پہنچ گیا ہے پیچھے، عرض کی یا رسول اللہ سراقہ پیچھے پہنچ گیا ہے، حضور سراقہ پیچھے پہنچ گیا ہے، قریب آ گیا ہے، قریب آ گیا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ تم غم نہ کرو۔ اچھا یہاں پر میں ایک نقطہ اور بھی دیتا جاؤں آپ کو۔ اب سراقہ جب نزدیک پہنچا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے زمین کو حکم دیا، اس کو پکڑ لیں، زمین پھٹی اور سراقہ کا گھوڑا سمیت وہ زمین میں دھس گیا، پورا نہیں دھسا، آدھا دھس گیا تھا، پکڑ لیا گھوڑے کو۔ سراقہ نے توبہ کی اور کہا کہ حضور مجھے معاف کر دیں، معافی مانگی، عرض کی کہ حضور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پیچھے لوٹ جاؤں گا اور لوگ اگر کوئی ادھر آ رہے ہوں گے تو ان کو گمراہ کر دوں گا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو ایک بات کہی، کہا سراقہ جاؤ تمہیں معاف کیا، لیکن میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ حضور نو علم غیب کوئی نہیں، حضور تو غیب جان دے کوئی نہیں، تو میں کہ ایک کملے تین ہوش ہے نظر کوئی نہیں آتی ہے، غیب نہیں تو اور کیڑی گل ہے،
کسرا یعنی ایران کی بات ہو رہی ہے. ایران ابھی فتح، بولو یار، فتح نہیں ہوا. ایران نے فتح ہونا ہے تو اس کا بادشاہ کسرا جو ہے اس کا مال غنیمت آئے گا، اس میں کنگن آئیں گے، پھر جا کر کے یہ کنگن ملیں گے کس کو؟ سراقہ کو. ارے سراقہ تو ابھی یہی گھوم رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ نبوت نے آنے والی خبر کو دیکھ لیا کہ ایران فتح بھی ہوگا، فتح ہو کر مال غنیمت بھی آئے گا، اور اس مال غنیمت کے اندر سونے کے کنگن ہوں گے، اور وہ سونے کے کنگن سراقہ کو دیے جائیں گے. سبحان اللہ. اچھی بات ہے نا یار. ہائے ہائے ہائے. اگلی بات سنو، بات یہی ختم نہیں ہوتی. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا. بیٹھے ہو کہاں؟ امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا. تو کسرا کا جو مال غنیمت تھا وہ لایا گیا، پیش کیا گیا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال غنیمت کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور کچھ چیز ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں. توجہ کرنی ہے. اے صحابہ کا کدھر بیان کر رہا ہوں میں، اے آج دے مولوی دا نہیں جڑی دو کتابیں پڑھ کے کہندے حضور نو غیب کا علم نہیں ہے. قرآن دی آیتاں پسے پوچھ ڈال دیتا ہے جی. آؤ سنو، عمر بن خطاب گرد چکر لگا رہے ہیں. اب لوگوں نے عرض کی حضور کیا تلاش کر رہے ہیں؟ حضور اس مال غنیمت میں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی بتائیے. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ میں تلاش کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا تھا جب کسرا کا مال غنیمت آئے گا تو اس وقت اس مال غنیمت میں وہ سونے کے کنگن جس کی بشارت میرے نبی نے سراقہ کے لیے عطا فرمائی تھی، میں وہ کنگن تلاش کر رہا ہوں. میں وہ کنگن تلاش کر رہا ہوں. پھر ایک شخص نے وہ کنگن جو ہے ڈھونڈ کر عطا فرما دیے. کنگن نکل آئے، وہ کنگن دے دیے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنگن لے کر سراقہ کو عطا فرما دیے. سراقہ کو پہنا بھی دیے، پہنا بھی دیے. ہائے 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 ہائے. اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ کنگن پہنا تو حرام ہے، سونا پہنا تو مرد کے لیے حرام ہے، اور پھر وقت کے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب جیسے جل قدر صحابی جنہوں آندیاں وے کے شیطان بھی راہ بدل لوے ہیں جی، ان کے دور خلافت میں کوئی غیر شرعی کام ہو سکتا ہے؟ کوئی غیر شرعی کام نہیں ہو سکتا. لہٰذا وہ کوئی غیر شرعی کام نہ کرتے ہیں نہ ہونے دیتے ہیں. ارے ان کی خلافت کا زمانہ تو یہ ہے کہ کوئی غیر شرعی کام نہیں کر سکتا. تو یہ کنگن پہنا تو غیر شرعی ہے. عرض کی حضور آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، مرد کے لیے سونا پہنا حرام ہے، لیکن آپ اپنے ہاتھ سے سراقہ کو کنگن پہنا رہے ہیں، وجہ کیا میں سمجھ نہیں آئی. یہ تو شریعت کے اندر حرام ہے. تو عمر بن خطاب نے کہا یارو حلت اور حرمت کا ہمیں کیا پتا تھا؟ ہم کہاں جانتے حلت اور حرمت کیا ہے؟ حلال اور حرام کا ہمیں کیا پتا تھا؟ ارے ہمیں حلال اور حرام کا پتا چلا تو بارگاہ مصطفیٰ سے چلا ہے. ارے جس مصطفیٰ نے باقیوں کے لیے سونے کو حرام کیا ہے، پھر اسی مصطفیٰ نے سونے کے لیے سونے کو حلال کیا ہے. تو یہ جو نبی آئے ہیں شریعت تو ان کی ہے. ہمیں کیا پتا شریعت کیا تھی؟ ہمیں جو شریعت عطا کی ہے تو مصطفیٰ نے عطا کی ہے. ہمیں حلت اور حرمت کا حکم جو پتا چلا ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ سے پتا چلا ہے. لہذا مصطفیٰ نے جب فرما دیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ ہائے 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 سبحان اللہ. آئیے آگے فرمایا ثانی سنین. اب گرامر کی روح سے دیکھا جائے تو گرامر کی روح سے جو ہے یہ ہے مرکب اضافی. کیا ہے؟ ثانی مضاف ہے اور اثنین مضاف الیہ ہے. دو میں سے دوسرا. تو اس پر علماء مفسرین نے اپنے اقوال بیان کیے ہیں کہ دوسرا کون ہے، اول کون ہے، پہلا کون ہے اور دوسرا کون ہے. بہرحال علامہ طبری علیہ رحمہ اور دیگر مفسرین نے جو بات اس پر کی، فرمایا کہ بعض نے یہ قول کیا کہ پہلے جو ہیں وہ حضور ہی ہیں
کوئی شک نہیں، حضور جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول ہی ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ پہلے ہیں، مرتبہ، مقام، افضلیت، ہر اعتبار سے آپ پہلے ہی ہیں۔ لیکن یہاں پر دو میں سے دوسرا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، فرمایا کہ یہاں دو میں سے دوسرے سے مراد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ کون ہے؟ حضور کی ذات ہے۔ تو اگر دوسرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پہلے ابوبکر ہوئے، تو یہ پہلے ہونا یہ کوئی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ صدیق کو جو اولیت مل رہی ہے اور آپ کو جو مقام یہ والا مل رہا ہے اول ہونے کا، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ صدیق ہی وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا میں پہل کی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے میں پہلے بھی صدیق ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے، بلکہ رب نے خود یہاں پر اشارتاً، کنایتاً، دلالتاً یہ بتا دیا ہے، محبوب اگر آپ کے بعد امت میں، پوری کائنات کے اندر امت میں اگر کسی کا پہلا مرتبہ ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس اعتبار صدیق پہلے ہو گئے۔ آگے چلیں، پھر اگلی جو بات ہے، اذ ہما، اذ جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اب یہاں پر اس اعتبار سے بھی علماء مفسرین نے کہا کہ دوسرے حضور کیوں تھے؟ کیونکہ جب غار میں داخل ہوئے تو پہلے کون گئے تھے؟ اوے بچوں چپ کرو، اوے بچوں، کون گئے تھے؟ پہلے کون ہو گئے؟ صدیق اکبر ہو گئے۔ تو پہلے جو داخل ہونے والے تھے وہ صدیق اکبر تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور آپ ٹھہریں پہلے میں اندر جاتا ہوں، آپ رکیں پہلے میں اندر جاتا ہوں، کوئی موذی جانور نہ ہو، اگر کوئی نقصان پہنچے تو مجھے ہی پہنچے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندر گئے، ساری غار کی صفائی کی، اپنے تن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر سوراخ بند کیے۔ اینو کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں عشق۔ پھاڑ پھاڑ کر سوراخ بند کیے، ایک ہی سوراخ بچ گیا تھا، ایک ہی سوراخ بچ گیا تھا۔ اب اس اعتبار سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں داخل ہونے کے اعتبار سے پہلے ہوئے، میرے آقا دوسرے ہوئے، ثانی اثنین، تو اس اعتبار سے۔ اچھا، اذ ہما، جب وہ دونوں، اب ہما ضمیر یہاں پر لائی گئی، جب وہ دونوں۔ اچھا، یہ آیت بعد میں اتری، ایسا نہیں کہ ہجرت کی رات وہیں غار میں اتری تھی، ایسی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جب تشریف لے آئے تو پھر یہ آیت کا نزول کیا ہوا؟ مدینے میں ہوا تھا۔ اس آیت کا نزول کہاں ہوا تھا؟ مدینے میں ہوا تھا، یہ مدینے میں آیت اتری ہے۔ اب اس منظر کو بیان کیا جا رہا ہے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اب ہما، یہ ضمیر ہما تقاضا کرتی ہے، تثنی کی ضمیر ہے، یہ تقاضا کرتی ہے معیت کا۔ کس کا؟ معیت کا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں اور ابو بکر، کیونکہ اگر کلام یوں ہوتا نا کہ میں اور ابو بکر دونوں غار میں تھے، انا و ابو بکر دونوں غار میں تھے، تو پھر اس طرح سے دوئی بن جاتی، یعنی دوئی معنی دو، یہ دو ہو جاتے ہیں۔ لیکن محبوب کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جب صدیق اکبر نے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے، میری ذات کے لیے اپنے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ فنا کر دیا ہے۔ وہ کس طرح
کہ سانپ کے سوراخ کے منہ پر اپنی ایڑی رکھ کر سانپ سے ڈسوا کر کے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے. اب جب فنا کر ہی دیا ہے تو اب بھی دو رہیں، اب بھی دو رہیں نہیں، ہما کی ضمیر لے کر آئے. اب اکیلے اکیلے بیان نہیں کیا. اگر اکیلے اکیلے بیان کرتے تو پھر دوئی ہو جاتی، پھر جدائی آ جاتی. تو اب چونکہ حضرت صدیق اکبر کو وہ مقام حاصل ہو گیا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذات کو مصطفیٰ کے لیے فنا کر دیا تھا، اور جب فنا کر دیا تھا تو اب حضور نے بھی اپنے یار کو مائیت کا مقام عطا کر دیا، مائیت کا مقام عطا کر دیا، اور مائیت خاصہ عطا کر دی. آئے ہائے ہائے، عامہ نہیں، خاصہ عطا کر دی ہے. ہاں جی. اچھا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے تو اذ یقول لصاحبہ، اب یہاں پر یاد رکھیے گا، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے کہا اپنے صحابی سے. علماء نے یہاں پر بات کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابیت ہے وہ قطعی ہے. اگر کوئی شخص یہ آیت نص ہے اس کے اوپر، صاحبی ہی مانا ساتھی، اور صاحب صحابی، ٹھیک ہے. علماء نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی صحابیت کا اعلان خود رب کائنات نے قرآن میں کیا ہے، اور ان کی صحابیت قطعی ہے. لہذا اگر کوئی شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت کا انکار کر دے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. ہاں جی، توجہ ہے. اگلی بات فرمایا لا تحزن، آپ غم نہ کریں. اچھا یہاں بات ہے، لا تحزن کہا، لا تخف کیوں نہیں کہا؟ آپ خوف نہ کریں. حزن اور خوف میں فرق ہے. حزن اور خوف میں کیا ہے؟ فرق ہے. خوف اپنا ہوتا ہے اور غم اپنوں کا ہوتا ہے. خوف اپنا ہوتا ہے اور غم اپنوں کا ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا، شروع سے لے کر کے آخر تک آپ سفر کو دیکھ لیں. جب سے وہاں سے نکلے ہیں اور سفر شروع ہوا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ذات کا خوف تو تھا ہی نہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو اپنی ذات کا خوف پل ایک لمحے کے لیے نہیں رہا، ایک لمحے کے لیے ان کو اپنا خوف نہ رہا. اگر ان کو اپنی ذات کا خوف ہوتا تو پھر وہ غار میں پہلے نہ جاتے. اگر ان کو اپنی ذات کا خوف ہوتا تو پھر اپنے تن کے کپڑے پھاڑ کر سوراخ بند نہ کرتے. اگر ان کو اپنی ذات کا خوف ہوتا تو پھر اژدہے اور سانپ کے سوراخ کے منہ پر اپنی ایڑی نہ رکھتے. تو صدیق کو اپنی ذات کا خوف نہیں تھا، کیونکہ خوف اپنا ہوتا ہے. سفر کے شروع سے لے کر کے آخر تک، غار کے آنے تک، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات کا خوف بالکل تھا ہی نہیں. اگر خوف ہوتا تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب فرعون نے وہ رسیاں پھینکی ان کے جادوگروں نے تو وہ سانپ بن گئے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا. کیا ہوا؟ تو رب نے کیا فرمایا؟ لا تخف. کیا فرمایا؟ لا تخف، آپ گھبرائیں نہیں، آپ ڈریں نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ خوف نہ کھائیں. لا تخف کہا کیونکہ وہاں اپنی ذات کا خوف تھا. تو جب خوف ہوتا ہے اپنی ذات کا اور غم ہوتا ہے اپنوں کا، تو اس لیے فرمایا لا تحزن. پیچھے ساری بات چل رہی ہے کہ فرمایا کہ یہاں پر محبوب کو اپنا خوف نہیں تھا، صدیق اکبر کو اپنا خوف نہیں تھا، بلکہ اپنے یار کا غم تھا. تو اس لیے فرمایا لا تحزن، اے محبوب، اے یار، اے صدیق اکبر، آپ غم نہ کریں. ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا اب آگے چلیے، یہاں تک بات، اور پھر اس سے اگلی بات بڑی سنی ہے.
لا تحزن ان اللہ معنا. معنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. کیا ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے. توجہ سے بیٹھیے گا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے آپ کو فنا کر دیا، مقام مائیت تو از ہما میں حاصل ہو گئی تھی نا، ہیں مقام مائیت از ہما کے اندر مقام مائیت حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے. اور پھر لا تحزن میں آ کر کے وہ اپنے محبوب پر اپنی جان قربان کر کے حضور کی ذات پر فنا ہو گئے تھے. مقام فنائیت بھی ان کو حاصل ہو گیا تھا. اب اگلی بات جو ان اللہ معنا، معنا میں وہ معیت خاصہ اللہ انہیں عطا کر رہا ہے کہ جو معیت ایک ہے معیت عامہ، جیسے اللہ فرماتا ہے نا ہوا معکم اینما کنتم، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہی ہے تم جہاں بھی ہوتے ہو. اللہ تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں تم ہوتے ہو. ہوا معکم، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہی ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارے. توجہ کیجیے گا یہاں پر. اور ایک ہے معیت، یہ ہے معیت عامہ، ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ معیت ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک ہے معیت خاصہ، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کفار نے تنگ کیا، پریشان کیا، تو اللہ جل وعلا نے فرمایا اننی معکما اسمع و ارا. یہی ہے جی، اننی معکما، یہ ہے معیت خاصہ. اللہ نے فرمایا بے شک میں رب تم دونوں کے ساتھ ہوں.